بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلٌ مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے ضرور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو زیادہ خوشحال یا متمول ہے اس کی مشکلات بھی اتنی سخت ہی ہوتی ہیں۔ مشکلات مصیبت کی شکل میں ہوتی ہیں، اور جب مصیبت پڑتی ہے تو امر ثابت ہے کہ اپنے پرائے سارے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ نہ دوستی رہتی ہے، نہ رشتہ داری، اور نہ بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی مدد کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ کتنا خوفناک اور بھیانک وقت ہوتا ہے، اور انسان کی آنکھوں کے سامنے کس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ جتنا بھی اکڑ کر زمین پر چلنے والا ہو، وہ جتنی بھی ڈھینگے مارنے والا ہو، وہ کتنا ہی آنکھیں نکال کر ڈرانے والا ہو، گردن خم ہو جاتی ہے۔ باتوں کی جگہ آہیں اور سسکیاں نکلتی ہیں، آنکھوں سے بجائے روب کے اشکوں کا سیلاب رواں ہوتا ہے۔ اس وقت ایک ہی دروازہ جس پر اس کی امید ہوتی ہے سارے جہانوں میں بھٹک کر یہاں آ کر اس ذات سے لگ جاتی ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے جس نے انسان کو نیست حیث کیا، ماں کے پیٹ میں رزق دیا، جائے قرار بنایا، اور جب دنیا میں لایا تو اس کی ضروریات پوری کی اور ضروریات سے کام لینے کا طریقہ سکھایا، دودھ عطا فرمایا، دودھ مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور جوں جوں اس کی ضروریات بدلتی جاتی ہیں تو ان کا سامان بھی ہوتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ عقل و دانش میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی یہ مہربانی انسان کے تحت و شعور میں ہوتی ہے، جس پر نفس اور شیطان پردہ ڈال کر اسے اس ظام باطل میں گرفتار کر دیتا ہے کہ میں خود اپنا کفیل ہوں اور کافی ہوں۔ اللہ پاک ضرور اس کی زندگی میں ایسا وقت لاتا ہے جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، اور اسے جھوٹے سہارے دینے والے کچھ بھی نہیں۔ اسے اس مہربان کی طرف لوٹنا چاہیے جس کی مہربانی میں ایک اقبال لدا ہوا ہے، تو پھر وہ کافر ہو یا مشرک یا دہریہ، خدا کی طرف دامن پھیلا کر لمبی لمبی فریادیں شروع کرتا ہے اور اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ اگر اس کی فریاد سلیقے سے ہو، دل سے ہو، تو وہ فریاد سننے والا، جس کا نام ہی فریاد سننے والا ہے، اپنی مخلوق کی دستگیری فرماتا ہے اور بھنور سے نکال لیتا ہے۔ یہی کیفیت حیات انسانی ہے جس کا ذکر اللہ پاک اس آیت قرآنی میں کرتا ہے۔ جیسے کوئی ذی عقل انسان منکر نہیں ہو سکتا، مگر باوجود اس علم کے پھر بھی انسان ناشکرا رہتا ہے اور نصیحت نہیں پکڑتا، اپنے مال کو درست نہیں کرتا، اس مالک سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ استوار نہیں کرتا، جس سے درماندگی میں منہ لگانا ہی پڑتا ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضرت اکرمہ مکہ معظمہ سے بھاگ کر چلے گئے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش نہ ہوں، مگر جس کشتی میں سوار ہوئے اسے طوفانی موجوں نے آ گھیرا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور موت سامنے آ گئی۔ ساری اکڑ دور ہو گئی، ہتھیار پھینک دیے اور سر عاجزی سے مالک کے سامنے جھکا دیا اور اقرار کر لیا کہ روئے زمین پر اللہ خدا تعالیٰ کے دروازے کے بغیر اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ دعا کی کہ الہی معاف فرما اور بچا، تاکہ تیرے حبیب کے قدموں میں حاضر ہو کر معافی مانگوں۔ خدا نے اپنی خدائی کا واسطہ قبول کر لیا، بچا لیا، اور وہ آ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمان سے مشرف ہوئے۔ حاضرین مجلس،
یہ سب کچھ بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر صورت خدا سے منہ لگانا ہے، اس کے بغیر بن ہی نہیں پڑتی۔ اگر یہ دولت کے انبار ہوں، رشتہ دار ہوں، حفاظتی سپاہ ہو، لیکن خدا کی چوکھٹ پر جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ اس شرمندگی اور درماندگی سے پہلے اس مالک کو راضی کر کے رکھیں، اس کی رضا کا طریقہ سیکھیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو یاد الہی اور درود پاک کی شکل میں اور اس مجلس کی غرض و غایت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔